لیا ہولی قدم ٹکایا کر گود میری وچ کھیڈ لے بار نہ کھیڈن جایا کر مل کے پڑھو ذرا گود میری وچ کھیڈ لے بار نہ کھیڈن جایا کر میں تینوں منا لما کدی کدی رس جایا کر. یہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں ہیں. آپ ان کے ساتھ تشریف لے جاتے. آپ کے جو دوسرے صاحبزادے تھے وہ بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے. ایک دفعہ شیر ایک بکری کو اٹھا کے لے گئے اور اس صاحبزادے نے آ کر اپنی والدہ کی بارگاہ میں یہ شکایت کی کہ آج شیر ہماری ایک بکری اٹھا کے لے گیا ہے. اور وہ رو پڑا اور کہنے لگا کہ آج اس کو عادت ہو گئی ہے, آج کے بعد وہ اور بھی بکریاں اٹھا کے لے جایا کرے گا اور ہمارے لیے اس جنگل میں بکریاں چرانا مشکل ہو جائے گا. اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی آنکھوں میں تھوڑے سے آنسو آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, پوچھا آپ کیوں رو رہی؟ انہوں نے جواب دیا کہ آج ہماری بکری شیر اٹھا کے لے گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 55 کا عالم ہے, کم سنی کی عمر ہے. فرمایا وہ شیر جو آپ کی بکری اٹھا کے لے گیا ہے میں جاؤں اور اس سے واپس لے لوں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں نہ, آپ نہ جانا, شیر ہے, جنگل کا درندہ ہے, کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائے. تو فرمایا نہ, اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو میرا تابع فرمان بنا دیا ہے. یہ جتنے بھی جنگلی جانور ہیں یہ سب جانتے ہیں کہ میری اللہ کی بارگاہ میں کیا شان ہے اور کیا عظمت ہے اور کس مقام اور مرتبے پر اللہ نے مجھے فاض فرمایا ہے, لہذا آپ فکر نہ کریں. تو حضرت حلیمہ سعدیہ ساتھ چلی اور فرمایا کہ کہاں سے, مجھے بتاؤ کہ کہاں سے شیر نے بکری اٹھائی ہے. وہ جو آپ کے دوسرے رضائی بھائی ہیں وہ ساتھ گئے اور جا کر بتایا کہ یہاں بکریاں چل رہی تھی, یہاں سے ایک بکری کو شیر نے اٹھا لیا. حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہو کے کھڑے ہو کر آپ نے تو ایک آواز دی جنگلی جانوروں کو اور شیر کو کہ میری ہمہ حلیمہ جو ہے اس کی بکری کس نے اٹھائی ہے. جس نے بکری اٹھائی ہے فوراً وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کرے. تو شیروں کو جب آواز دی تو سارے شیر جمع ہو گئے اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ادب سے سر جھکا دیے. فرمایا وہ شیر کہاں ہے جس نے میری اماں حلیمہ جو ہے ان کی بکری اٹھائی ہے, وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ شیر ہم سب کا سردار ہے, بوڑھا ہے, وہ پیچھے ہے, ابھی آیا نہیں. فرمایا اس کو پیش کرو. انہوں نے عرض کی حضور وہ تشریف لا رہا ہے, وہ آ رہا ہے. وہ شیر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکری تو نے اٹھائی ہے؟ اس نے اپنا سر آپ کے قدموں میں رکھا, قدم بوسی کی, عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فرما دیں, میں نے بکری کو چھمبا نہیں مارا, پنجا نہیں مارا, میں نے اس کو نقصان نہیں پہنچایا, بڑے احترام کے ساتھ اٹھایا ہے. فرمایا کیوں اٹھایا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات میں ذکر کر رہے تھے تو مجھے یاد آئی کہ جنت کی طلب نہ کیا کرو, سرکار کے دیدار کی طلب سرکار کے دیدار کی طلب. جنت کی طلب کیا بڑی چیز ہے, کچھ نہیں. سرکار کا دیدار ہو جائے تو ساری جنتیں تمہارے قدموں پر نچھاور ہو جائیں. تو کہا کہ میں نے اس کو نقصان نہیں پہنچایا سرکار, مجھے یہ علم تھا کہ آپ یہاں تشریف فرما ہیں اور میں کوشش کرتا رہا کہ کبھی آپ تشریف لائیں گے, لیکن آپ ابھی تک تشریف نہ لائے تھے اور میں زیارت کا طالب تھا اور میرا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا. تو میں نے یہی سوچا کہ میں بکری اٹھاؤں گا تو شاید آپ اسی طرح تشریف لائیں گے تو مجھے بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا. تو فرمایا تو نے بکری کو اٹھایا ہے, اب اس کا تو کیا افزانہ دے گا, تو نے اس کو جو تکلیف اور دکھ پہنچایا. سرکار میں آپ کا طواف کروں گا اور آپ سے معذرت چاہوں گا, آپ کی زیارت کی بھیک مانگتے ہوئے معافی کا خواستگار ہوں. فرمایا کیا صرف تو میرا طواف کرے گا؟
یا میری اماں حلیمہ کا بھی. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں ان کا بھی طواف کروں گا. کیوں؟ آپ کی زیارت ان کی صدقے نصیب ہو، ان کے وسیلے سے نصیب ہوئی ہے. تو پھر شیر نے ان کا بھی طواف کیا، ان کا بھی طواف کیا، اور وہ بکری جو یہاں رکھی تھی وہ بھی لا کے واپس کی. اور کیا سرکار بکریاں کوئی نہیں اٹھائے گا، صرف آپ کی زیارت کی طالب تھی. تو حاضرین گرامی، یہ ناز شریف میں ذکر کر رہے تھے کہ سرکار کی بارگاہ سے مانگو اور مانگو. بھائی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، اور مانگو، مانگتے جاؤ. حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور انہوں نے بارگاہ رسالت مآب میں پانی پیش کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا. وضو فرمانے کے بعد سرکار کا دریا رحمت جوش میں آیا. تو سرکار نے فرمایا سر ربیعۃ ما شئت، اے ربیہ جو تو چاہتا ہے مانگ لے. بعض دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی حضور سے تو یہی مانگنا چاہیے، وہی مانگنا چاہیے، یہی طلب کرنی چاہیے. کچھ کہہ دیتے ہیں مانگنا ہی نہیں چاہیے. حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ جو ہے، یہ جلیل القدر صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہیں. سرکار نے فرمایا ربیہ جو چاہتے ہو مانگو. یہ نہیں فرمایا بھائی مجھ سے دنیا مانگنا، یا مجھ سے جنت مانگنا، یا دولت مانگنا، یہ صحت مانگنا، تندرستی مانگنا، شفا مانگنا، مال و دولت مانگنا، بکریوں کے ریبڑ مانگنا، فلاں. یہ نہیں فرمایا جو چاہے مانگ. معلوم یہ ہوتا ہے کہ سرکار کو اللہ تعالیٰ نے تمام جتنے بھی اپنے خزانے ہیں وہ عطا فرما دیے ہیں، اور عطا کرنے کے بعد سارے خزانوں میں جس کو جو چاہیں اس کے دینے کا اختیار بھی دے دیا ہے، دینے کا اختیار بھی دے دیا ہے. اس لیے فرمایا جو مانگنا چاہتا ہے مانگ. حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اس مانگ کر پر قربان جاؤں. ہم جیسا ہوتا تو شاید دنیا مانگتا، اور کوئی چیز مانگتا، دنیا کی صحت، تندرستی، مال دولت، کوٹھی کار مانگتا. لیکن حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اس سوچ پر قربان جاؤں جس سے آپ نے سوچا اور بارگاہ رسالت مآب سے مانگا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت میں بس اتنی بات عرض کرتا ہوں، میں آپ کی خدمت میں صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا فقط فی الجنہ، مجھے آپ کی یہ غلامی جو یہاں نصیب ہو رہی ہے، اسی غلامی میں آپ مجھے جنت میں بھی قبول فرمائیں. میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں. فرمایا ربیہ یہ تو نے مانگ لیا، اور بھی کچھ مانگ. یہ نعت میں پڑھ رہے تھے کہ بھائی یہ تم نے مانگا ہے، اور مانگ اور مانگ، رحمت کا دروازہ کھلا ہے. حضور نے فرمایا ہاں اور بھی کچھ مانگ. اب حضرت ربیہ نے جو بارگاہ رسالت مآب میں عرض کیا اس کا شاعر نے یوں ترجمہ کیا. وہ فرماتے ہیں کہ آقا تجھ سے تجھی کو مانگ